subscribe to our channel and press the bell icon. السلام عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8 اردو برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے، ڈے 14 14واں دن ہے اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 14واں دن مہارت، تصور، پڑھنا لکھنا فہم۔ اس اقتباس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے تھے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے بڑھ کر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ پہلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کیوں کہلائے؟ اس کا جواب ہے، اپنی سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کہلائے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شعار کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، ہر جمعہ کے روز ایک غلام آزاد کرنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شعار بن گیا تھا۔ آؤ مشق کریں۔ درج بالا اقتباس کو غور سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوال کا جواب لکھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار کی خوبیاں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کردار کی خوبیاں ان کی سخاوت، باحیا، صفائی پسند ہونے میں چھپی ہوئی تھی۔ آپ نہایت سادہ کھانا کھاتے تھے لیکن مہمانوں کو عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آؤ تخیلاتی بنائی چیلنج۔ آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب، رسالے یا میگزین سے ایک اقتباس پیراگراف لکھو اور اس پر سوالات تیار کرو۔ یہ پیراگراف دیا گیا ہے، اس کے اوپر سوالات بھی تیار کریں گے۔ 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی تو اس کی ترجیحات میں 2500 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر تھی۔ یہ سڑک کولکاتہ کو کابل سے ملاتی۔ اس کا مقصد سرکاری پیغام رسانی اور تجارت کو مؤثر اور تیز بنانا تھا۔ اس سڑک کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا نام جرنیلی سڑک تھا، جو بعد میں انگریزوں کے دور حکومت میں بدل کر جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ ہو گیا۔ اس سڑک کا گزر کابل سے ہوتا ہوا پہلے لاہور، پھر دہلی سے ہو کر بالآخر کولکاتہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے مسافروں کی آسانی کی خاطر جرنیلی سڑک پر کم و بیش ہر 2 کلومیٹر کے بعد کوس مینار بنوائے، جو سفر کے دوران مسافروں کی رہنمائی کرتے۔ یہ کوس مینار آج بھی دہلی، کابل اور لاہور کی اس جرنیلی سڑک کے قریب و جوار میں موجود ہے۔ شیر شاہ سوری کی موت کے بعد مغل حکمرانوں نے بھی اس سڑک کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہندوستان پر 1857 میں انگریزوں کے مکمل قبضے کے بعد اس جرنیلی سڑک کے ساتھ ساتھ ریل کا وسیع تر جال بچھایا گیا۔ اب یہ جرنیلی سڑک 3 ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہے، افغانستان، پاکستان اور بھارت۔ تینوں ملکوں کے حصے میں آنے والی یہ جرنیلی سڑک موجود تو ہے مگر اس کی شکل بدل گئی ہے، اور سڑک کے ساتھ ساتھ شاہراہوں کا جدید نظام متعارف ہونے کے بعد پر یہاں آمد و رفت بھی کچھ کم ہو گئی ہے۔ پہلا سوال ہے، جرنیلی سڑک کس بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ دوسرا، جرنیلی سڑک کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ تیسرا، جرنیلی سڑک کن 2 مقامات کو آپس میں جوڑتی ہے؟ چوتھا، شیر شاہ سوری نے کوس مینار کیوں بنوائے؟ پانچواں، انگریزوں کے دور حکومت میں جرنیلی سڑک کے نام میں کیا تبدیلی ہوئی؟ چھٹا، ملک کی تقسیم کے بعد جرنیلی سڑک کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔